بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معالي الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے اہل ایمان اور مومنین کو خاص کیا، پھر انہی میں سے متقین کو اپنی محبت اور الفت کا جام پلا کر ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا اور اپنی قدرت سے انہیں اختیار اور کمالات عطا فرما کر ان کو رنج اور قلم سے آزاد کر دیا. یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو زمانہ اولیاء اللہ کہتا ہے، جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انہی محبوبان خدا میں ایک اہم اور عظیم المرتبہ شخصیت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی بھی ہے، جن کی پیدائش سے پہلے ہی لوگوں میں آپ کے مقام اور مرتبے کا چرچا ہونے لگا. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور
جو اللہ کے اولیاء کرام ہیں مختلف مواقع پر ان اولیاء کرام نے اپنے مریدین اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور اس طرح آپ کیا ہے لوگوں کے درمیان مشہور اور معروف ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو بکر بن حوا جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پہلے کے ہیں، انہوں نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ عراق میں ایک اجمی شخص ظاہر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی اور لوگوں کے درمیان عالی مرتبہ ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا، یعنی ان کی جو رہائش ہوگی وہ بغداد میں ہوگی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ ایک مجلس میں یہ ارشاد فرمائیں گے کہ قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی حضرت شیخ ابو بکر بن حوا نے اپنے مریدین سے کہا کہ وہ ایک مجمع میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے کہ قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اس کا اعلان فرمائیں گے، اور زمانے کے تمام اولیاء کرام ان کے کیا ہے فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو جس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب یہ کہیں گے، اس وقت دنیا کے جس خطے میں بھی جس جگہ بھی اللہ کے ولی اللہ کے اولیاء کرام ہوں گے، آپ کے اس جملے کو سن کر آپ کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جب یہ اعلان فرمایا تو نہ صرف جلسے میں موجود لوگ بلکہ دور دراز ریاستوں میں مصروف جو اولیاء کرام تھے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ علیہ رحمہ کی محبت اور ادب کو اپنے سروں کا کیا ہے تاج بنایا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت شیخ بن حوا رحمہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے مقام اور مرتبے کو اپنے مریدین کے سامنے بیان فرمایا، اور اسی حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسن خان صاحب نے اسی جملے کے بارے میں یہ شعر کہا کہ سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ولی ہیں، کہ سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، کہ آپ کا قدم کیا ہے اللہ کے ہر ولی پر ہے۔ تو ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی جو اللہ کے اولیاء کرام تھے انہوں نے اپنا جو چاہنے والے اپنے مریدین تھے ان کے درمیان میں آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی جو ولادت باسعادت ہوئی 471 ہجری میں ایران کے شہر گیلان میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا جو نام ہے وہ ہے عبد القادر، اور کنیت ہے ابو محمد، القاب آپ کے بے شمار ہیں، معین الدین، غوث الثقلین، پیران پیر دستگیر، اور بھی بے شمار القابات ہیں آپ کے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے جو والد ماجد ہیں حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست، اور آپ سید زادے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کیا ملتا ہے، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ام الخیر فاطمہ، ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اس حوالے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین ہیں کہ جو
والد اور والدہ دونوں طرف سے سید ہو اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، کیونکہ دونوں طرف سے آپ کا جو گھرانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اور آپ کے جو نانا تھے حضرت سیدنا عبداللہ سلمعی علیہ رحمہ، وہ بھی اپنے وقت کے کیا بہت بڑے ولی کامل تھے، اور آپ کی جو پھوپھی تھیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بڑی مستجاب الدعوات تھیں، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتی تھی قبول ہوتی تھی۔ تو یہ تو آپ کا مختصر تعارف ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، چونکہ آل رسول سے آپ کا تعلق ہے، علمی گھرانہ ہے، مذہبی گھرانہ ہے، 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ والد ماجد کی وفات کے بعد آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے علم دین حاصل کرنے کی اجازت طلب کی، اور پھر آپ نے کیا بغداد کا سفر شروع کیا۔ جب آپ نے بغداد کا ایک سفر شروع کیا، مشہور واقعہ ہے، ڈاکوؤں کا واقعہ پیش آیا، قطع نظر اس سے کہ جب آپ بغداد پہنچے اور وہاں پر جو علمی درسگاہ تھی جامعہ نظامیہ، وہاں پر آپ نے داخلہ لیا، اور وہاں پر کیا آپ نے اپنے علم دین کی پیاس کیا گزاری۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ایک عرصے تک علم دین حاصل کرتے رہے، اور آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ بغداد میں آئے تو اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ قحط زدہ تھے، غربت اور تنگدستی کی کیفیت تھی، لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا، جو علماء وہاں علم دین حاصل کرتے تھے وہ پتے کھا کر کیا ہے اپنا گزارا کرتے تھے، اور پھر کیا ہے علم دین کیا ہے حاصل کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کس حالت میں علم دین کیا ہے حاصل کیا ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد ہمارے ہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آخری سال ہوتا ہے جس میں احادیث سے مبارکہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ایک دستار بندی کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی دستار بندی ہوئی، اور جو آپ کے استاد تھے، اساتذہ کرام تھے، جب انہوں نے آپ کی دستار باندھی تو انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ اے عبد القادر، اگرچہ ہم نے تمہیں احادیث مبارکہ پڑھائی ہیں، لیکن ان احادیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم ہم تم سے لیتے ہیں، اس کی سمجھ ہم سے زیادہ کیا ہے تمہیں ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا کیا ہے علمی مقام تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے مریدین جو تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ جب میری عمر 7 سال کی تھی تو میں بچوں کو دیکھتا تھا وہ کھیلتے تھے، تو میں بھی کبھی ارادہ کرتا تھا ان بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ تو جب بھی میں یہ ارادہ کرتا تھا ایک آواز آتی تھی کہ اے مبارک، اے برکت والے، تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم اس سے کیا ہے دور رہو۔ اور آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جب مدرسے میں جاتا تھا تو یہ میں آواز سنتا تھا، وہ آواز کیا تھی؟ تفسحوا لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کے لیے کیا ہے جگہ دے دو۔ یعنی فرشتے یہ آواز لگاتے تھے تفسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے کیا ہے جگہ مشاہدہ کر دو، اس کو جگہ دے دو۔ تو آپ ارشاد فرماتے کہ میں نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے منصب ولایت عطا فرمائے گا۔ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہم جن کے آراز، ان کے عرض اور ان کے دینوں پر جو بھی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ہم ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز بہت واضح نظر آئے گی، وہ ہے علم دین کا حصول، کہ علم دین حاصل کرنے میں ان اولیاء اللہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے بہت دور دراز کے کیا سفر کی ہیں۔ ہماری جن بزرگوں سے جو بھی عقیدت ہے
ہم جن کی سالانہ ماہانہ فاتحہ کرتے ہیں، جن بزرگوں کے سلسلوں سے ہم وابستہ ہیں، آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی سیرت کا ایک اہم گوشہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ علم دین حاصل کرنے کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے علم دین حاصل نہ کیا ہو اور ولایت کا سفر شروع کر دیا ہو، بلکہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں وہ سب کے سب کیا علم دین حاصل انہوں نے کیا، اور اس کے لیے کیا وہ دور دراز کے سفر بھی کیے، ملک سے دوسرے ملک بھی انہوں نے کیا سفر کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ علم دین ہے کہ جس کی وجہ سے جو آگے کا سفر ہے، راہ طریقت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہمارے پاس علم دین ہو۔ دین کا علم جب ہوگا تبھی اس طرف کیا سفر درست ہوگا۔ اور آپ یقین جانیے یہ صرف ہمارے اسلاف ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان کو بھی بہت کیا شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا۔ جو شوق اور جذبہ ہمیں نظر آتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان میں، شاید اس کی مثال ہمیں اب نظر نہیں آتی۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کیا ہے دور دراز جگہ کا کیا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد، چونکہ احادیث مبارکہ کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا کہ جب آپ ارشاد فرمائیں گے تو احادیث لوگوں کے سامنے آئیں گی، تو جب آپ نے وصال فرمایا بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ منورہ چھوڑ کر کیا چلے گئے۔ تو بے شمار صحابہ کرام ہیں، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ مدینہ منورہ میں تھے، اور دوسرے صحابی تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ رہتے تھے مصر میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کو جیسے ہی پتہ چلا، وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، انہوں نے اسی وقت کیا سفر شروع کرا، اونٹ پر آپ سوار ہو گئے اور مصر پہنچے۔ مصر جہاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی رہائش تھی وہاں پہنچے، ان سے وہ حدیث مبارکہ انہوں نے حاصل کی اور کہا کہ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، آپ اس کے راوی ہیں، آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سفر کیا ہے۔ اب انہوں نے جو حدیث مبارکہ بیان کی وہ سنیے، وہ حدیث کیا تھی؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو کسی مسلمان کی برائی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی مسلمان کی برائی کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈال دے گا، اس کے ایبوں پر کیا ہے پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بیان کی۔ جیسے ہی حدیث ختم ہوئی، آپ نے کیا دوبارہ سفر شروع کیا اور واپس کیا ہے مدینہ منورہ آ گئے۔ آپ یقین جانیں کہ اتنا طویل سفر اس وقت جو اونٹوں پر ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا تھا، مہینہ 2 مہینہ جتنا بھی وقت لگا ہوگا، صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ مصر گئے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا ہے شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ بنے، چونکہ اس وقت جو حالات تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا ہے مدینہ منورہ کو چھوڑا اور عراق تشریف لے گئے اور کوفہ کو کیا ہے دارالخلافہ آپ نے بنایا۔ اور جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ان کو پتا چلا کہ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور اس وقت وہ کہاں پر ہے؟ عراق کے اندر کوفہ میں دارالخلافہ جنہوں نے بنایا وہاں پر ہے۔ تو مدینہ منورہ سے آپ نے عراق کا سفر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا، صرف ایک حدیث مبارکہ کو لینے کے لیے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا شوق تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے
کہ ایک ایک حدیث مبارکہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی ایک لائن ہی ہوگی، لیکن اس حدیث کو لینے کے لیے کہاں مصر کا سفر ہو رہا ہے، کہاں عراق کا سفر ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس قدر ذوق و شوق کے ساتھ علم دین حاصل کرتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر کیا شفقت بھی فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے اور ایک جماعت صحابہ کیا علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے دونوں کی تعریف فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجیح دی، جس جماعت صحابہ میں آپ جا کر بیٹھے وہ جماعت تھی جو علم دین حاصل کرنے میں کیا مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت صحابہ میں بیٹھ گئے جو علم دین حاصل کر رہے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی کہ میری امت جو میرے ماننے والے ہیں وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کوشاں ہیں۔ تو یہ جذبہ صحابہ کرام میں کیا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور وہی جذبہ ہم اولیاء کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، ان کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا انہوں نے دور دراز جگہوں کے کیا ہے سفر کیے ہیں، اپنا وقت اپنی زندگی کے قیمتی لمحات علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا ہے انہوں نے لگائے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ علم دین حاصل کرنے کے لیے لگایا۔ تو ہمیں بھی کیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے شوق کے ساتھ اسے حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا شوق رکھتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ماہانہ 11ویں شریف بھی بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اس کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی ہمیں کیا دیکھنا چاہیے۔ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں، آپ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرائیں، کسی بھی اسکول میں کسی بھی جگہ کے آپ اسکول میں لے جائیں، پہلے کیا ہے آپ نے ایڈمیشن فیس دینی ہے، اور جب وہ بچہ ابھی وہ 4 سال کا ہے 5 سال کا ہے، اس کا وزن اتنا نہیں ہوگا جتنا اس کا کورس اس کی جو کتابوں کا وزن ہوتا ہے۔ یہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ وہاں فیس بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں، ایڈمیشن فیس بھی آپ کیا معمول کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 4 سال 5 سال کا جو بچہ ہے جس کو اتنی کتابیں تھما دی گئیں کہ اس کا اپنا وزن اتنا نہیں ہے جتنا کتابوں کا وزن ہے، تو کیا وہ یہ سب چیزیں حاصل کر لے گا؟ پھر آپ پیسے دے کر اس کو پڑھا رہے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں، بچہ اگر اسکول میں نہیں صحیح چل رہا تو آپ ٹیوشن میں بھی لگاتے ہیں، کوچنگ سینٹروں کی طرف آپ جاتے ہیں، وہاں پر بھی کیا آپ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، پیسے خرچ کر رہے تھے یہ بچہ کیا ہے پڑھ جائے۔ تو ہماری سوچ دنیاوی علوم سکھانے کی ہے اور علم دین سکھانے کی سوچ بالکل صفر ہے۔ اگر مسجد میں جو مدرسہ لگتا ہے اگر وہاں 500 روپے لے لیے جائیں، آپ یقین جانیں گے 10-15 افراد لڑنے کے لیے آ جائیں گے جو یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں پیسے لے کر۔ یہ سوچیے یہ ہماری سوچ کہاں ہے؟ ارے جو قرآن پاک کا علم دے رہا ہے وہ بھی تو انسان ہے، اس نے بھی تو 3 وقت کھانا کھانا ہے، وہ کہاں سے پوری ہوگا؟ اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی؟ وہ ضروریات ہم لوگ پوری کریں گے تو ہوں گی نا، لیکن ہماری سوچ نہیں ہے۔ ہماری سوچ صرف اور صرف کیا ہے؟ دنیاوی علم سکھانے کے لیے جتنا پیسہ لگا سکتے ہیں لگائیں۔ آپ نہیں دیکھتے بچے میٹرک میں فیل ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی طریقے سے پرچے پاس کرانے کے لیے پیسے دوسرے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایسا ذوق و شوق نہیں رہتا۔ آپ یقین جانیے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، آپ نماز کی کتاب لے لیں، جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے اور اپنی نماز کا تجزیہ آپ خود کر لیں، کسی پر انگلی مت اٹھائیں کہ وہ نماز صحیح پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا۔ آپ نماز کی کتاب لیں اور دیکھیں جو طریقہ نماز کا لکھا ہوا ہے ہماری نماز اس طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں نماز پڑھنا تک نہیں آتی تو یہ نماز کب ٹھیک ہوگی؟ تو
تو ہم پوری زندگی ایسی میں گزار دیتے ہیں، ہماری نماز ہی کیا درست ہی نہیں ہوتی، تو ہمیں اس بارے میں کیا ہے سوچنا چاہیے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ایک کورس کا ایک آغاز کیا گیا ہے فرائض علوم کے نام سے، اور آپ بینر بھی دیکھیں گے فرائض علوم کے نام سے یہ بینر لگا ہوا ہے۔ اس کورس کا ہم نے آغاز اسی لیے کیا ہے کہ لوگ اپنے کچھ وقت نکال کر جو ہماری ضروریات دین ہیں وہ سیکھنے کے لیے آئیں۔ پیچھے گلی میں اکرام بھائی کے گھر کے برابر میں حضرت علامہ مولانا مفتی عتیق قادری صاحب کا گھر ہے، وہاں پر ہم نے اس کورس کا اہتمام کیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہماری 3 کلاسیں ہوئی ہیں، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنا وقت لگایا ہے، آپ بھی اپنے قیمتی لمحات میں سے ہفتے میں 3 دن جمعہ، ہفتہ، اتوار صرف 1.5 گھنٹے کی یہ کلاس ہوگی، 8:30 بجے کلاس شروع ہوگی، 10 بجے ختم ہوگی، علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں کہ یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام جن کے نام پر ہم کیا ہے زندہ ہیں، ان کا نام بڑی عظمت سے لیتے ہیں، تو ان کے طریقے کو بھی کیا ہے اپنائیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی کیا غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو آخری بات ہے کہ 11ویں شریف کے حوالے سے ہم لوگ جس چیز پر ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ہے لنگر، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس لنگر ہو گیا، دیگے کھانے کی پکا دی جائیں تو یہی کیا ہے 11ویں شریف ہے۔ دیکھیں اصل چیز ہے ایصال ثواب، کہ ہمیں ثواب پہنچانا ہے۔ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا ہی پکوائیں، آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ پاک جو اس کا ثواب مجھے عطا فرمائے، میں یہ ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، یہی 11ویں شریف ہے، کیونکہ ان کی بارگاہ میں تو ثواب ہی پہنچے گا، وہ کھانا نہیں پہنچنے والا۔ ہمارے جتنے بھی اعزہ اقربا جو انتقال کر چکے ہیں تو ان کے پاس کھانا نہیں پہنچے گا، بلکہ ان اعمال جو نیک اعمال ہیں ان کا ثواب ہی پہنچے گا۔ تو ہمیں یہ توجہ، یہ ضرورت اس چیز کو بھی دیکھنی چاہیے کہ صرف اسی پر انحصار نہ رہے کہ آپ یہ بھی کریں، لیکن دوسرے بھی نیک اعمال ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارا اسلام بہت وسیع ہے، بہت سارے نیک اعمال ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ آپ نیک اعمال جو بھی دیکھیں، جیسے غریبوں کی مدد کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بیواؤں کی، یا وہ ایسی خواتین یا ایسے گھر بھی آپ کے علم میں ہوں گے کہ جہاں شادی کا ماحول ہوتا ہے لیکن اسباب نہیں ہوتے، پریشان ہوتے، لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، تو اگر آپ کو ایسے گھر ملتے ہیں اور آپ 11ویں شریف کا لنگر نہ کریں، اس کے بدلے میں وہ رقم وہاں دے دیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بجائے وہ اس لنگر کے اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ ایک تو وہ شخص جس کی آپ نے مدد کی وہ آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا، پھر اس کا ثواب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ان کی نظر شفقت آپ پر ہوگی۔ تو اس چیز پر بھی ہمیں کیا ہے غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دامن سے وابستہ رکھے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔